الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ حجرات ہے، اس کے آغاز کی آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے 18 آیتوں کی صورت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم اسے ٹکڑوں کے اندر جو وہ پڑھیں گے، یعنی 3 دروس میں ہم انشاءاللہ اس کا جو وہ مطالعہ کریں گے. تو آغاز میں سے میں نے ابھی 5 آیتیں پڑھی ہیں، تو یہ 5-6 آیتیں انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. جو آج ہمارا یہ درس ہے یا ان آیات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے، اس کا موضوع ہے بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل کے اسلامی اصول. آپ حضرات کو جو وہ یاد ہوگا کہ اگر درسوں کی ترتیب جو ذہن میں ہے، تو سب سے پہلے ایک فرد جو ہے اس کی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے جو ہے وہ 2 مقامات ہم نے پڑھے تھے، بلکہ 3. سورہ مومنون کی آیات پڑھی تھی، اور سورہ معارج کی آیات، اور اسی طرح سورہ فرقان کی کچھ آیات پڑھی تھی. اب ایک فرد سے آگے معاشرے کا، آپ یوں سمجھ لیں معاشرے کا آغاز ہو جاتا ہے نا فرد سے آگے. تو معاشرے کا جو ایک پہلی سٹیج ہے خاندان. خاندان کہتے ہیں میاں بیوی بچے. تو ایک خاندان کے لیے اسلامی اصول، تاکہ ایک اچھا خاندان جو ہے وہ وجود میں آئے، اس کے حوالے سے پھر ہم نے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا تھا. اور اس کے بعد یعنی خاندان سے آگے پھر ہم کہتے ہیں برادری ہے، قبیلہ ہے. گویا کہ معاشرہ جو ہے وہ اب آگے
اس میں وسعت آ گئی. تو اس حوالے سے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی کے 2 دروس جو ہے نا، سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات، میرے خیال میں آیت نمبر 23 سے لے کر جو ہے وہ 40 تک 2 دروس کا ہم نے جو ہے وہ پڑھے تھے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اب معاشرہ جو ہے نا وہ اس معاشرے کی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انتہائی ایک شکل تو آپ یوں سمجھ لیں نا کہ جی ہم کہتے ہیں جی پاکستانی معاشرہ، بلکہ اس سے نیچے بھی برادریوں سے، قبائل سے آگے ہم اس طرح بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجابی معاشرہ ہے، یہ سرائکی معاشرہ ہے، یہ سندھی معاشرہ ہے، یہ پختون معاشرہ ہے، یہ بلوچ معاشرہ ہے، یہ کشمیری معاشرہ ہے، اس طرح بھی ہے. لیکن ان سب کو جوڑیں تو ہم کہتے ہیں پاکستانی معاشرہ. لیکن جب ہم پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں تو پھر پاکستانی کے مقابلے میں چینی معاشرہ، اور اسی طریقے سے جاپانی معاشرہ، مصری معاشرہ، یورپین معاشرہ، ایشین معاشرہ، افریقن معاشرہ، تو یہ پھر اس طرح جو بن. تو جب ہم انٹرنیشنل کہتے ہیں یا بین الاقوامی معاشرہ کہتے ہیں تو اس میں اب یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے اقوام کی جو ہے وہ ان کے لیول کے اوپر جو ہے معاشرے کی تشکیل کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. چونکہ اسلام جو ہے یہ کوئی محدود سا دین نہیں ہے، یا کسی مخصوص علاقے کے لیے یا کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، بلکہ دین اسلام جو ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں بین الاقوامی دین ہے، انٹرنیشنل دین ہے. یہ ٹھیک ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں پیدا ہوئے اور قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا، لیکن یہ تو خیر وہاں سورہ جمعہ میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پہلے مخاطب عرب بھی ہیں، لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اور ظاہر ہے تمام انسانوں کے لیے جب ہم کہیں گے تو تمام علاقوں کے لیے، کیونکہ انسان تو صرف کوئی ایک جگہ پر نہیں رہتے. اور اسی طرح قیامت تک جو انسان آئیں گے ان کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہونا ہے. تو جب کل روئے ارضی کے اوپر یہ دین کا غلبہ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ریاست ہے پاکستان ہے اور اس میں کتنے معاشرے، پنجابی معاشرہ، سندھی معاشرہ، بلوچی معاشرہ، کشمیری معاشرہ، اس طرح، تو گویا کہ پھر ایک ایسی ریاست یا ایسا معاشرہ وجود کے اندر جو وہ آئے گا جس میں ہم اسی طرح کہہ سکیں گے کہ یہ چینی معاشرہ ہے، یہ افریقن معاشرہ ہے، یہ ایشین معاشرہ ہے، یہ پاکستانی معاشرہ ہے، یہ ہندوستانی معاشرہ ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ دیکھیں جہاں تک فرد کا مسئلہ ہے تو فرد تو ظاہر ہے خود اس کی اپنی ویل ہے، اپنی مرضی ہے. لیکن جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ منسلک ہو گئے، مثال کے طور پر ایک گھر بھی ہے نا، حالانکہ گھر میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فرد کے ساتھ رہ رہے ہیں، بلکہ وہاں اب وہ عورت جو ہے نا اس کا وہ شوہر بھی ہے. یہ صرف رہنے کا کانٹریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ اس کا شوہر بھی ہے.
اور اسی طریقے سے بچے جو ہیں نا وہ صرف رہ نہیں رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ بلکہ ان کی اولاد بھی ہیں. اس وجہ سے وہاں صورتحال اور ہوگی. لیکن جب آپ قبیلے کی سطح پہ برادری کی سطح پہ جائیں گے تو وہ بات ختم ہو جائے گی, کچھ اور چیزیں ہوں گی. اور جب آپ ریاست کی سطح پر جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب سندھی, پنجابی, پختون, بلوچ, کشمیری وہ اکٹھے رہ رہے ہیں تو وہ میاں بیوی کی طرح یا باپ بچوں کی طرح جو ہے وہ نہیں رہ رہے. وہاں وہ کس کانٹریکٹ کے تحت اکٹھے رہ رہے ہیں, وہاں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی. تو اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جب عالمی سطح کے اوپر آپ کسی معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ چاہتے ہیں تو وہاں بھی کچھ چیزیں ہوں گی, لیکن وہ چیزیں ان سے ہٹ کر ہوں گی. وہ اصول یا ضوابط جو ہیں وہ مختلف ہوں گے اس سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پنجابی سندھی بلوچی والا کوئی جو ہے نا وہ معاملہ, اس سے جو ہے وہ کوئی اوپر کی چیز ہوگی. اور آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہمارا یہ ملک ہے, ہم نے ایک آئین بنایا ہوا ہے, آئین پاکستان. ویسے تو کئی لوگ آئین کے بھی خلاف ہوتے ہیں, لیکن چلے ہم سمجھتے ہیں کہ جی سب نے مل کر ہی بنایا ہے تو سب اس کا احترام کرتے ہیں. سندھی بھی کرتے ہیں, پنجابی بھی کرتے ہیں, پختون بلوچ بھی کرتے ہیں, کشمیری بھی کرتے ہیں. لیکن آپ چینیوں کو کہیں کہ آپ پاکستانی آئین کا احترام کریں گے, کیوں, ہم کیوں کریں, اس کی حیثیت ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جاپانیوں کو کہیں, آپ مصریوں کو کہیں, آپ یہ کسی اور کو جو ہے وہ کہیں, ایشین کو کہیں, یورپین کو کہیں کہ بھئی یہ آئین ہے, آپ اس کا کیوں کریں گے. تو وہاں چیزیں وہ ہوں گی جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہوں. لہذا ایسے معاشرے کے لیے جو اصول ہوں گے, جو ضوابط ہوں گے, تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایسے ہوں گے جو پورے معاشرے کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہوں, یا معاشرے کی اکثریت کے لیے قابل قبول ہوں, ایسے سمجھ لیں. کیونکہ 100% لوگ تو کبھی گھر میں بھی مطمئن نہیں ہوتے, ایک فیملی کے اندر بھی کوئی ایک آدھا آدمی جو ہے اس کی کوئی رائے مختلف بھی ہو سکتی. تو بہرحال ایسے سمجھ لیں کہ یہ جو اصول یہاں آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ مختلف معاشروں کی شیرازہ بندی یا ایک بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل, اس کو وجود میں لانے کی صلاحیت رکھنے والے اصول ہیں جو سورہ حجرات کے اندر انشاءاللہ ساری کے اندر, آج ہی صرف نہ سمجھیں بلکہ آگے بھی وہ چیزیں آئیں گی. لیکن آج ہم بہرحال 2 اصول ان میں سے پڑھ سکیں گے, اتنا ہی ہمارے پاس ٹائم ہوگا. تو وہ 2 چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آ رہی ہیں. تو اب گویا اس کو اس طرح سمجھ لیں جس طرح ایک دھاگا ہوتا ہے نا, تو وہ دھاگا جو ہے اس کے اندر جو موتی پروئے جاتے ہیں تو پھر وہ ہار بنتا ہے, یا تسبیح بنتی ہے, جو بھی آپ سمجھ. تسبیح بھی ایسے ہی بنتی ہے دھاگے کے اندر, وہ دھاگا جوڑنے والی شے ہے. یہ اصول اصل میں یہ اس معاشرے کو جوڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں, کیونکہ یہ دین جو ہے, دین اسلام جو ہے, یہ بین الاقوامی دین ہے, انٹرنیشنل دین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ دین ہمیں دیا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ بین الاقوامی سطح پر معاشروں کو جو ہے وہ اکٹھا کر سکے. ایک سطح تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا نا, کہ عرب کے اندر جو ہے وہ کتنے قبائل تھے ان کو جو ہے وہ جوڑا, اور ایک معاشرہ, عرب معاشرہ جو ہے وہ قائم کیا. اور میں جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ایک ملک کے حکمران کے طور پر جو ہے وہ تشریف لے کر گئے.
جبکہ آج عام طور پر مسلمانوں کا تصور کہہ لیں، یا ایک تو تصور ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر جس طرح ذہنوں کے اندر کوئی چیز بیٹھ جائے بس وہی تصور ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ جس طرح ایک کوئی امام مسجد ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی بڑا عالم دین ہے، بڑے عالم دین نے ساتھ مدرسہ بھی بنایا، وہ مدرسہ بھی ساتھ چلا رہا ہے، تو بس ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک جو ہے نا وہ بڑے عالم دین تو خیر ہمارے جیسا عام انسان ہی ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، تو بس لیکن عملاً ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک حکمران کے طور پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ملک کی حکمرانی کرتے ہوئے دنیا سے جب وہ رخصت ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روح ارضی کے اوپر یہ نظام قائم ہوگا. گویا کل روح ارضی کے اوپر اسی طرح کی حکمرانی جب وہ قائم ہوگی. تو یہ اس کے جو اصول ہیں نا ان کا ہم مطالعہ جو ہے شروع کر رہے ہیں. اب یہاں پہلا اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہاں دیکھیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. اور ایمان والا وہی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جب وہ ایمان لا چکا ہے، اب اسے کچھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جو بھی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے، لیکن کچھ مزید چیزیں بھی ضروری ہیں. اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ قرآن کا نزول اسی طرح ہوا ہے جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے تھے. آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں غار حرا سے آپ اترے ہیں، تو اترنے کے بعد ایک خاندان کی سطح تک آپ، یا بلکہ ایک گھرانے کی سطح تک اسلام جو ہے وہ قائم تھا یا نافذ تھا. پھر آہستہ آہستہ ایک خاندان جو ہے یا قبیلہ، اور پھر قبائل، اور پھر ایک ملک. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے نا اپنے مشن میں، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی تھی. تو یہاں پہلا اصول کیا بتایا گیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب دیکھیں کوئی بھی معاشرہ ہو، آپ اسے فی الحال پاکستانی معاشرہ سمجھ لیں. اب اس سطح کا جو معاشرہ ہے اس میں یہ بات طے کرنی پڑتی ہے کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. ویسے تو یہ گھر کی سطح پر بھی ہوتا ہے، جیسے الرجال قوامون علی النساء. قبیلے کی سطح کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ قبیلے کا ایک سربراہ ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا، قبیلے کا کوئی سربراہ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب ایک ریاست ہے، ملک ہے، اس سطح کا جو معاشرہ ہے تو وہاں بھی کوئی سب سے زیادہ پاورفل ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان کے اندر، یا آپ یوں سمجھ لیں وہ کتابی زبان کے اندر کہتے ہیں جی مقتدر ہستی، اقتدار اعلیٰ کس کا ہے، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور پھر اس کا رسول. یعنی پورا اسلامی معاشرہ بشمول مسلمان حکمران کے، وہ خلیفہ ہے، وہ کسی صوبے کا گورنر ہے، وہ کوئی تحصیلدار ہے، وہ عام جو ہے وہ عوام ہیں یا افراد ہیں،
سب کے سب پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اصل میں تو اطاعت ہے اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو. قرآن کریم میں ایک مقام کے اوپر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہی اللہ کا اذن ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ آیا ہے آتی اللہ و آتی الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اطاعت جو ہے نا وہ اولو الامر کی بھی ہے، حکمرانوں کی بھی ہے. کبھی ایسا بھی تو ہوگا نا کہ حکمران جو ہے وہ رسول نہیں ہے یا نبی نہیں ہے، حکمران تو ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو پھر بھی صحابی تھے. بعد میں اس طرح بھی تو ہوگا نا، اگر جب ملک چلے گا تو پھر پیغمبر نہیں ہوگا تو حکمران تو ہوگا. لہٰذا قرآن حکیم کے اندر فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اطاعت جو ہے نا وہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، اولاد والدین کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، پیر مرید جو ہے وہ پیر کی اطاعت کرے، علماء کی اطاعت کریں، بزرگوں کی اطاعت کریں. یہ تو نہیں ہے کہ باقی سب کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اطاعت تو ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے. غیر مشروط کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، یا یہ کہہ دیں کہ جی یہ حکم جو ہے نا وہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے. اب اس سے سخت بات بھی ہو سکتی ہے، جس طرح اسی کہنا کہ ساڈے ابے نے غلط گل کی تھی، وہ ابو کے بارے میں ہم نے کہہ دیا، یا کہ مولوی کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ مولوی نے غلط گل کی تھی. ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، رسول نے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اگر کوئی حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اسے ماننے کے پابند ہیں. اچھا، انسان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آدمی کو سمجھ نہ آئے کہ اللہ کا حکم تو ہے پر میرے تو سمجھ نہیں آ رہا. ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہے، جو ہمیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے سمجھنے میں کوتاہی ہے. اور جو ہمیں رسول کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہے. بات ٹھیک ہی ہے، بات میں کوئی کمی نہیں. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، اس کی پرکھ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا تو پہلے آپ اسے فوراً یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہوتی ہے کہ یہ بات کیسے ہوگی تو آپ پہ تسلی کر لیں کہ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں، میں نے جھوٹ ہی کہہ دیا. پھر ایسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اگر اس نے ایسے کہہ دیا تو بات تو غلط ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں. کئی ساری اسی طرح رسول کا نام لے کر یا قرآن کا نام لے کر لوگ باتیں کر دیتے ہیں. آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے ہی کہہ دیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے فرمایا، تو باقی تو جنہیں مرضی نہ لا دے نا، جو مرضی چیز، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ہم تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بھی کہ نہیں. اگر ہے تو اس کی کیا سند ہے، کیا اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے، قرآن کی بات ہے یا نہیں ہے، یا اس نے اپنی طرف سے جوڑ کر جو وہ کہہ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جس چیز کی تحقیق ہو گئی ہے، جس چیز کو جو ہے وہ
ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، تو ہمارے پاس تو اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اسے مانیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ماننا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، نہ ماننا جو ہے وہ، اگر تو ویسے ہے تو چلیں ایک گناہ ہے، لیکن اگر ہم جان بوجھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے ہی ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر تو سرکشی ہے، پھر تو اللہ پر شک ہے، اللہ کے رسول پر شک ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ ہے غیر مشروط، البتہ اس کے بعد جو بھی اطاعت ہے نا وہ مشروط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے، شرط ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جب کہ اس کی اطاعت کر کے خالق کی معصیت ہو جائے۔ یعنی اب دیکھیں ماں باپ ہے نا، تو ماں باپ کی اطاعت ہے، لیکن ماں باپ اگر اللہ کے راستے سے روکیں، وہ کہیں نماز نہ پڑھو، تو وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ، اگر ماں باپ کی بات مانو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ماں باپ کہیں چوری کر کے لے آؤ یا کوئی اور ظلم کرو، کوئی ایسی بات جو ہے وہ کہیں، پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، اس طرح کی بات میں کسی کی بھی نہیں ہے، حکمرانوں کی بھی نہیں ہے، ماں باپ کی بھی نہیں ہے، پیر کی بھی نہیں ہے۔ مرید کو پیر کوئی ایسی بات جو ہے وہ غیر شرعی بات، گناہ کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ جو راستہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی بات جو ہے وہ اس سے منواتا ہے، اس سے کرواتا ہے، اگر وہ مانے گا تو وہ گناہ گار ہے، کوئی اطاعت نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں۔ ہاں اس شرط کے ساتھ بچے اولاد ماں باپ کی مانے، بیوی شوہر کی مانے، بزرگوں کی بھی مانے، سب کی جو ہے وہ اطاعت کریں۔ تو یہاں اس اطاعت کا ذکر ہو رہا ہے جو غیر مشروط ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدود ہے اس سے تجاوز نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد کے اندر جو وہ رہو۔ ایک مثال کے ذریعے سے بھی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال جو ہے نا وہ ایک گھوڑے کی مثال، مومن کی مثال جو ہے وہ ایک گھوڑے کی مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی۔ مثل المومن کا مثل الفرس، مومن کی مثال گھوڑے کی مثال ہے۔ گھوڑے سے مراد مطلب یہ ہے کہ گھوڑا مالک کی دی ہوئی آزادی پر انحصار کرے گا۔ مثال کے طور پر گھوڑا جو ہے اس کو کتنی آزادی دینی ہے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا مالک کرے گا۔ جتنی آزادی دینی ہے اتنی لمبی رسی اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ وہ قلعہ کھونٹا اس کے ساتھ اس نے باندھ دیا ہے اور اس نے 6 فٹ رسی گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، گویا کہ وہ گھوڑے کو آزادی دے رہا ہے 6 فٹ کی، قلعے سے یا کھونٹے سے 6 فٹ دور تک اسے آزادی حاصل ہے۔ وہ چاہے تو کھونٹے کے پاس بیٹھے یا کھڑا ہو جائے، چاہے تو 2 فٹ پر، چاہے 3 فٹ پر، چاہے 4 فٹ پر، اور چاہے 6 فٹ پر چلا جائے، لیکن 7واں فٹ اس کے لیے نہیں ہے۔ 7واں فٹ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، یا قلعہ اکھاڑ لے یا رسی تڑوا لے، ٹھیک ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ سے آزاد ہو جائے، سرکش ہو جائے، اس کے لیے پھر
وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے آزادی ہے، ادروائز کوئی آزادی نہیں ہے۔ وہ گھوڑے کی طرح مومن جو ہے وہ پابند ہے۔ ہاں مالک چاہے تو 10 فٹ کی رسی ڈال دے، 20 فٹ کی رسی ڈال دے، جتنی وہ دیتا ہے اس میں اختیار ہے، لیکن 20 فٹ بھی دے دیا تو 21واں فٹ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے دیکھیں اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے، آپ ایک ہی کر لیں، نہ کریں 2، نہ کریں 3، تو یہ آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ چاہیں تو 2 کر لیں، آپ چاہیں 3 کر لیں، اور آپ چاہیں ایک وقت میں 4 کر لیں، یعنی ایک وقت میں 4 بیویاں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک وقت میں آپ کی 4 بیویاں ہی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے 5ویں نہیں ہو سکتی، یہ سرکشی ہے، یہ وہ قلعہ اکھاڑ لیا گیا، رسی تڑوا لی گئی، یہ ہے آزادی جو خود حاصل کر لی گئی ہے۔ اس طرح کی آزادی جو ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے حاصل کیا تو یہ سرکشی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اپنے آپ کو اس اطاعت سے جو ہے وہ آزاد کر لینا ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ گویا کہ ایسا معاشرہ جو ہے نا اس کے لیے پہلا اصول تو یہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ کہ اقتدار اعلی ایسے معاشرے میں اللہ کا ہے، سب سے بالا تر قوت جس کا حکم چلتا ہے، غیر مشروع چلتا ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج نہیں کر سکتا، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی عوام، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرے۔ یہی بات ہے جو قرآن حکیم میں چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنی چلائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں، اپنے اقتدار میں، اپنی حکومت میں کسی کا شریکہ پسند نہیں کرتا۔ شریکہ کہتے ہیں نا، شریک۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنا حکم اور حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو وہ شریک بن رہا ہے اللہ کا۔ تو ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریک بننے کی جب وہ کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی حکمران نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جس طرح دیکھیں قیامت کے دن قرآن کریم میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو اکٹھا کرے گا نا تو وہاں ایک سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکمران کون ہے، آج مختار کون ہے۔ مختار کہتے ہیں جس کے پاس ہوتا ہے اختیار۔ آج اچھا مختار تو آج بھی اللہ ہی ہے، لیکن آج چونکہ یہ انسانوں کو ایک آزمائش ہے، انسانوں کے لیے امتحان ہے، انسانوں کے لیے، لہذا اس وجہ سے ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں جس درجے میں بھی ہے۔ ہم اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اپنا ایک جو ذہن میں آیا نافرمانی کر لی، لیکن قیامت کے دن تو سب بے دست و پا ہوں گے نا۔ تو وہاں اللہ پوچھے گا کہ دیکھو تم بڑے مختار بنے بیٹھے تھے دنیا میں، بڑا اپنا اختیار تم نے استعمال کیا، لمن الملک اليوم، آج مختار کون ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج بس اس اکیلے جو اللہ جو پورے طور پر قابو یافتہ ہے، کوئی اس کے قابو سے آزاد نہیں ہے، للہ الواحد القہار۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ اصول کہ یہاں ایسا معاشرہ جو ہے اس میں مختار کل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اب آپ اس کو اس طرح سوچ لیں کہ دیکھیں ویسے تو جو 100% لوگ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ گھر میں بھی اختلاف کر لیتے ہیں،
لیکن کم از کم مسلمانوں میں تو اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج نہ کرے۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ اصول کیسا ہے، یہ سندھی بھی اس کو شوق سے مان لے گا، پنجابی بھی شوق سے مان لے گا، بلوچی بھی، پختون بھی، کشمیری بھی، اگر مسلمان ہے تو مان لے گا نا۔ اچھا، اس سے آگے آپ ذرا دیکھیں، پاکستانی، سعودی، مصری، سوڈانی، ترک، ہر معاشرہ اس اصول کو مان لے گا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کوئی اپنے طور پر کوئی قانون سازی کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے پنجابی بنائیں، وہ سندھی کہیں نہیں جی ہمیں یہ وارہ نہیں کھاتا، یا آپ پاکستانی بنائیں تو کوئی چائنی کہیں یا کوئی جو ہے وہ مصری کہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے ہمیں وارہ نہیں کھاتا۔ لیکن یہ اصول وہ ہے جو کوئی مشرق کا ہو، کوئی مغرب کا ہو، کوئی شمال کا ہو، کوئی جنوب کا ہو، مسلمان ہو خاص طور پر، اور جو ہے نا وہ کوئی زبان بولتا ہو، وہ ہندی بولتا ہو، وہ سندھی بولتا ہو، وہ پنجابی بولتا ہو، وہ انگریزی بولتا ہو، وہ اس بات کو بلکہ وہ خوش ہوگا اس اصول کے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی جو ہے، اس کو جو ہے وہ گویا کہ یہ وہ پہلا دھاگا ہے جو بندوں کو یا معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ بیان فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، دیکھو تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو ڈرتے رہو، محتاط رہو، احتیاط کرتے رہو کہ کہیں تم اس بات کو بھول نہ جاؤ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھو کہ تمہارے گرد ایک دائرہ ہے، اور وہ دائرہ ہے قرآن و سنت کا۔ اب میں نے اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا وہ پھر اب اس کو جو ہے وہ قرآن و سنت کہہ دیا، تو اس دائرے سے تم نے تجاوز نہیں کرنا، نہ ملک کے حکمران نے، نہ ملک کے کسی ادارے نے، نہ ملک کے کسی عوام نے، اور سارے ملک کے ادارے اور ساری عوام اور خود خلیفہ وقت مل کر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دائرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں کہ جی ہم اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، محتاط رہو، کہیں ایسا ہو نہ جائے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک عام بات ہی نہیں ہے یا معمولی بات نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے تم اس بات کو یاد رکھتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، یا اس کو بھول جاتے ہو، یا اس کو نظر انداز کرتے ہو، تم اس کو اہمیت دیتے ہو، تم اس کو اہمیت نہیں دیتے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا۔ جس طرح ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ میرے کان اکھاں ہیگی ہیں، مطلب یہ ہے کہ مجھے سنتا بھی ہے، نظر بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محتاط رہے گا، تو اللہ کے کان آنکھیں ہیں، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، تو ظاہر ہے جس نے اللہ کی مانی ہے تو اس کو شاباش بھی ملنی ہے۔ شاباش اللہ نے دیکھا سنا ہے تبھی دے گا نا، اگر اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا تو پھر کیسے دے گا؟ اس لیے بتا رہا ہے اللہ کہ مجھے پتہ لگ گیا کون میری
جیسے وہ نماز میں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد کی. تو اللہ جس نے بھی اللہ کی بات کو اہمیت دی ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ شاباش کا مل جائے گی اسے، شاباش، اسے انعام مل جائے گا. اور جس نے نظر انداز کیا ہے، اس حدود کی جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی، تو اس کا بھی اللہ کے علم میں آ گیا ہے. لہذا وہ بھی تیار رہے کہ اس کو بھی جوتے پڑنے ہیں. اس نے بھی ایک غلطی کی ہے، اس نے بھی گناہ کیا ہے، اس نے بھی نافرمانی کی ہے. وہ اپنے آپ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ عمل جو ہے نا وہ اگر پتا ہو کہ یہ مجھے عمل کرنا تھا، تو اب اس کے کوئی محاسبے کا وقت آ رہا تو پہلے سے بندہ تیار ہوتا ہے. اگر میں نے کیا نہیں ہے تو پھر میں سزا کے لیے تیار ہو رہا ہوں گا، اور اگر میں نے کیا ہے تو میں شاباش کے لیے تیار ہوں گا. آپ نے امتحان دیا ہے فیل پاس ہونے کا، اب آپ کسی کو امید ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا اور کسی کو امید ہے میں فیل ہو جاؤں گا، تو دونوں اپنی اپنی تیاری کے ساتھ رزلٹ سننے جائیں گے نا. تو فرمایا ان اللہ سمیع علیم. اچھا ابھی دوسری چیز آ رہی ہے. اچھا پہلا اصول جو ہے نا، اس میں دو چیزیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے آگے مت بڑھنا. جو دائرہ لگا دیا ہے، جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے پابند بنایا، ان کی پابندی میں رہنا. اب دوسری چیز کیا ہے، یا دوسرا اصول کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ لیں گی کہ معاشروں کی تشکیل میں ایسی شخصیات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے معاشرے کو جو ہے وہ اکٹھا رکھیں. ہم عام طور پر کہتے ہیں جی معاشرے میں ہیرو ضرور ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ہیرو ہوتے ہیں. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے سوائے پنجابی معاشرے کے کہ ہیرو کے بغیر بھی معاشرہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ویسے تو اللہ نے انسانوں میں سے انسانوں کو یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ورنہ پھر وہ معاشرہ چلتا نہیں ہے. یہ میں بتا دوں کہ ہیرو کے بغیر معاشرہ، ہیرو بھی بس ایسا ہی ضروری ہے ہر معاشرے کے لیے. تو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، امریکیوں کا ہیرو، بے شک وہ کیا اس کو کہتے ہیں ابراہیم لنکن ہو یا جو کچھ بھی ہو، روسیوں کا ہیرو، پاکستانیوں کا ہیرو قائد اعظم، اور اسی طریقے سے چینیوں کا ہیرو. ہر قوم کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہیرو ہوتے ہیں. اچھا یہاں یہ سمجھ لیں کہ جس قوم کے پاس ہیرو نہ ہو نا، اس کو پھر ہیرو بنانا پڑتا ہے، جعلی بنانا پڑ جاتا ہے. جس طرح پنجابیوں کے پاس ہیرو نہیں ہے نا، کبھی آپ نے غور کیا پنجابیوں کے کوئی ہیرو نہیں ہے؟ اس لیے پھر وہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگاتے ہیں کہ چلو پنجابی تو تھا نا، سکھ ہی سگا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جس قوم کے پاس نہیں ہوگا، کبھی کبھی سندھیوں میں بعض اوقات کہتے ہیں راجہ داہر ہمارا ہیرو تھا. ٹھیک ہے نا. اصل میں آپ دیکھیں یہ نچلی سطح پہ آپ دیکھ لیں، خواہ وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، یہ ہیرو ہی ہے نا. آپ جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے ہیرو ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جن کے پاس ہیرو نہ ہو ان کو ہیرو بنانا پڑتا ہے، کیونکہ پھر وہ معاشرہ نہیں رہتا. معاشرے کو صحیح معنوں میں بنانے والوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی کیسے ہیرو کیسے بناتے ہیں، جس طرح کہ پیر بناتے ہیں. اکثر پیر بنائے جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. اکثر میری بات یہ سارے لوگ دھیان سے سن لیں، یہ اکثر پیر جو ہے نا وہ ان کے مرید ان کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بارے میں خوبیاں بیان کرتے ہیں جو انہوں نے خود دیکھی نہیں ہوتی. انہوں نے اگے کسی نے جھوٹ سنایا
وہ اگے سنائی جا رہا ہے اور بڑے اخلاص دے نال سنائی جا رہا ہے، یعنی بڑے اخلاص کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے اس پیر میں وہ کرامات، وہ خوبیاں، وہ للہیت، وہ تقوی جو نہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، نہ انہوں نے سنا ہوتا ہے، نہ محسوس کیا ہوتا ہے، لیکن بس وہ کیونکہ وہ اس طرح بول بول کے ایک ایسا ماحول بناتے ہیں اور دور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑے بزرگ ہیں، بڑے کرنی والے ہیں، یہ ان کا کمال ہے، وہ ان کا کمال، اس طرح وہ جو وہ پیر بن جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اسی طرح اکثر و بیشتر لیڈر بھی اس طرح بنتے ہیں، مطلب جو لوگ ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، مطلب میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، تو عمران خان جو اس کو ماننے والے ہیں نا، وہ جھوٹ بول کر اس کے لیے خوش ہوتے ہیں، اس میں وہ خوبیاں جو ہے نا وہ نہیں ہیں، کچھ ہوں گی، کچھ تو ہیں جس کی وجہ سے وہ لیڈر بنا، لیکن کچھ اس دے منہ تے مال دے ٹھیک ہے اس کو ہیرو بنانے کے لیے۔ اسی طریقے سے نواز شریف، اسی طریقے سے جو بھی آپ سمجھ لیں، بھٹو، کوئی بھی ہے، ایون قائد اعظم، یہ نوٹ کریں پاکستانی سطح کے اوپر جاؤ آپ دیکھ لینا کہ قائد اعظم جو ہے اس میں یقیناً خوبیاں بھی ہیں، میں خود اس کا بڑا مداح ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرے نے اس کو اس کی وہ جو ہیرو والی صلاحیت ہے نا، اس کو جو ہے وہ زیادہ بنانے کے لیے، زیادہ مؤثر بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ خدائی طور پر جو ہے وہ کسی کوئی مطلب صلاحیتوں والا بندہ پیدا ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایسے بھی ہیرو بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک ایسا ہیرو عطا فرمایا ہے جس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، یعنی ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، قائد اعظم میں بھی کوئی کمیاں ہوں گی، علامہ اقبال میں بھی کمیاں ہوں گی، جب ہم نے ہیرو اس کو بنانا ہے یا ہیرو مانا ہے تو اب اس کی کمیوں کو تو کرنا ہے نا، تو اس کی جگہ خوبیاں ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایسے ہیرو ہیں کہ جن کے لیے آپ کو کوئی خوبی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ساری خوبیاں ان کو جو ہے وہ دے دی ہیں اور ساری خامیاں ان سے جو ہے وہ دور کر دی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے طور پر جو ہے نا وہ یہ چاہے، مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بڑی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی ماری، سمندر رستہ بن گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں لاٹھی نہیں ماری، کبھی رستہ نہیں بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مردے کو پاس کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ یار دو گلاں بھی پا دیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کھاتے چ، کیا رسول دی شان بڑھے گی، تو وہ بھی کوئی کہانی جوڑ دے، یہ گناہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مطلب یہ کوئی اتنی اچھی بات ہوتی تو اللہ ویسے اپنے انہوں کو کروا دینا ہے کام، ٹھیک ہے نا۔ گناہ ہے، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے رسول کے لیے کہ جی تسی کہو جی چلو اسی تے سارا تھوڑا رسول نو اچا کرنا تے جھوٹ بولیا نا کہ کی یہ نقصان، ٹھیک ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بنے بنائے ہیرو، پھر آپ یہ نوٹ کر لیں کہ بعض اوقات ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ولن بھی ہوتا ہے۔ بنگالیوں کا ہیرو ہے مجیب الرحمان، وہ پاکستانیوں کا ولن ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کا ہیرو ہے قائد اعظم، وہ انڈین اس کے نزدیک ولن ہے۔ ان کا ہیرو گاندھی ہے، اس کو باقی دنیا، آپ کہیں جی یہ ہمارا ہیرو ہے، باقی ساری دنیا قبول کر لے، کرے گی نہیں کرے گی۔
بلکہ پنجابیوں کا ہیرو اگر کوئی ہو تو وہ سندھی نہیں قبول کریں گے، سندھیوں کا بلوچی نہیں کریں گے، دوسرے کشمیری نہیں کریں گے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے ایک ایسے ہیرو کے طور پر کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایمان والا ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ سندھی ہے، وہ بنگالی ہے، کوئی ایشین ہے، کوئی یورپین ہے، ٹھیک ہے، وہ انگریزی بولنے والا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہے، سب کے لیے قابل قبول ہے. اور قیامت تک. اور پھر دیکھیں یہ جو ہیرو ہوتے ہیں نا، ان کی لوگ نقل بھی کرتے ہیں. یہ جو ہیرو ہوتے ہیں جو لوگ ان کے فالوور ہوتے ہیں وہ ان کی نقل کرتے ہیں. اسی طرح تسی دیکھو پیر جیڑا بندہ مرید بن جاتا نا، وہ پیر دی نقل کر کے بڑا خوش ہوتا ہے. جی میں پیر نے پگڑی بننی ہے ادا دی پگڑی بنے گا، جی میں پیر بولتا ہے میں بولے گا، وہ گلاں طرح گل کر کے خوش ہوئے گا بھی. یہ ساری گلاں جداں دی انہیں قمیض پائی ہے، جداں دی انہیں لوئی لئی ہے، جو کچھ انہیں کیتا ہے وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کے ادا دا لباس پا لو، ادا دی ٹوپی پا لو، ادا دی پگڑی بن لو، ادا دا کھا لو. ٹھیک ہے نا. جی میں ساڈے کہندے نا جناح کیپ، وہ کیوں ہیرو دی کیپ. مطلب اسی طریقے ہر قوم دے وچ اپنا لیڈر جہڑا نا وہ سمجھ لو کہ وہ نقل کہہ لو کر کے خوشی اختیار کی جاتی ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے لئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی جڑی بہترین نمونہ. تسی کدی یہ تے غور کرو کہ پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا کر ایمان والوں کی جو تعداد کوئی عمل کرتی ہوگی، کوئی دنیا میں اور ایسا لیڈر نہیں. جو لوگ دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سمجھ کر داڑھی رکھتے ہوں گے، ان کی کبھی تعداد آپ پگڑی باندھتے ہوں گے یا کوئی اور چیزیں کھانے میں اللہ کے رسول اس طرح کھاتے تھے، اللہ کے رسول یہ کھاتے تھے، اور ثواب بھی ہے ساتھ. صرف یہی بات نہیں ہے کہ جی آپ نے اگر آپ جو ہے وہ تحریک انصاف میں ہے تو آپ عمران خان جیسی ستھن پالو تو تمہوں کہدا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. تسی کہو جی عمران خان ایداں دے وال پاؤندا اسی بھی واہ لے، تمہوں کہدا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. اور کتنے لوگ ہوں گے اس کے اوپر جب وہ عمل کرنے والے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا پھر ہیرو جیسے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ مشرق مغرب شمال جنوب پنجابی سندھی بلوچی ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ میں زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، میں زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھنے والا ہوں، ایک دوسرے سے بڑھ کر جو کرنے والے. اس وجہ سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب، لحاظ، احترام وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا. ٹھیک ہے. تو وہ دوسری چیز کیا آ رہی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر. یعنی یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب احترام کہ نبی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. آگے خیر یہ بات فرما بھی دی
ولا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس طرح جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہو، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح ہم کوئی ایک لیول کے آدمی ہوتے ہیں، وہ باہر یا طالب علم آپ یوں سمجھ لیں کہ باہر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ کلاس میں آتے ہیں تو اب استاد ہے موجود ہے، تو اب اس کی موجودگی میں وہ اس طرح گفتگو نہیں کرتے۔ بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا والد اوپر سے آ جائے تو اب ان کی گفتگو جو ہے نا وہ اس والد کے احترام میں اس کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا گفتگو دے، یا اگر غیر ضروری ہے تو چپ ہی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے وہ کسی جج کے سامنے پیش ہوں تو آپ اس جج کے مرتبے کی وجہ سے آپ کی گفتگو جو ہے نا اس میں نکھار پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ کسی بزرگ اللہ والے کو، جس کو آپ صحیح اللہ والا ہو اور آپ سمجھیں بھی کہ اللہ والا ہے، بے شک وہ پیر ہی سمجھیں آپ، تو آپ جب اس کے پاس جائیں گے تو آپ کا وہاں ایک قدرتی جو ہے نا وہ انداز ایسا ہو جائے گا، ادب و احترام والا، ٹھیک ہے، لحاظ والا۔ کئی دفعہ ہم نے کہا یار وہاں فلاں آدمی بیٹھا تھا تو مجھے لحاظ کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے، وہ ان باتوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ایک صحابی جو ہے نا وہ مسجد میں آنا بند ہو گیا اس آیت کے نزول کے بعد۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز، گفتگو کا سٹائل ویسے ہی جو ہے نا وہ اونچا ہوتا ہے۔ وہ باہر جا رہا ہوگا سڑک کے اوپر، موبائل پر بات کر رہا ہوگا تو وہ اگلے کمرے کے اندر بیٹھے بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ بندہ کی گل کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ سنا نہیں رہا لیکن اس کا یہ ہے ہی سٹائل۔ یہ کئی آدمی بس دے اگر بیٹھے ہو گے تو پوری بس سن رہی ہوگی یہ فون تے گلاں کر رہا کی کر رہا، وہ تو سنا نہیں رہا پر وہ بولتا ہی اداں وا، ٹھیک ہے نا۔ وہ صحابی جو ہے نا وہ اسی طرح گفتگو کرتے تھے، سلام بھی کر، اگر السلام علیکم بھی کہیں گے تو اونچی کہیں گے۔ وہ مسجد آنا بند ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ کیا وجہ ہے۔ وہ صحابی جو ہے وہ دو چار دن تو دیکھا ہوئے گا بھی، چلو شاید کتے باہر سفر تے اتے گئے ہوں گے، پھر پتہ کرایا تو انہوں نے کہا جی میں تے مسجد اس تو نہیں آندا کہ میری آواز تو تکے نال ہی بلند ہو جاندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کیتی ہے، میں اس واسطے مسجد نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سدیا اور انہوں نے کیا کہ نہیں، یہ مطلب یہ نہیں گا کہ تیری آواز چونکہ قدرتی طور دے تے ہی اچھی ہے، تو کوئی مطلب یہ بھی وہ مسئلہ نہیں ہے گا، لہذا تو مسجد آیا گا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس قدر انہاں چیزاں دی احتیاط کرنے والے سی۔ وہ ٹھیک ہے اج ساڈے چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح موجود نہیں ہے نا، تے لیکن اگر سانوں پتہ لگ جائے کہ اے ساڈے رسول نے اے فرمایا تو اس چیز دی کی ساڈے کو ویلیو ہے، او دی کی وقت ہے، اسی انہوں کوئی وقت دینے ہیں کہ نہیں دیندے، ٹھیک ہے نا۔ اس جگہ سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پہچان ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں فرمایا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پردے کے پیچھے سے بات کرو، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے فرمایا. اب دیکھیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے نا کہ دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو تم میں سے کوئی کبھی رسول کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کو امت کی مائیں اللہ تعالیٰ نے جو وہ قرار دیا. یہ وہ احترام ادب ہے. اور وہ آتا ہے روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو اس طرح ادب با ادب خاموش بیٹھتے تھے کہ جس طرح کوئی آدمی ہے اس کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے، اب وہ پرندے نے نہیں محسوس کیا کہ بندہ کہ ہمیں کو مڈ پہ آوا ہاں وہ لکڑا دے مڈ ٹالیاں ٹولیاں دے پے ہوندے نا کتے بیٹھا ہوئے بندہ وہ پرندہ آ کے بہ جائے، ہوں بندہ نال ہی ساہ گھٹ لے گا کہ انہیں اڈ جانا، جدوں میں تھوڑا جا ہلیا نا ساہ لیا تو انہیں اڈ جانا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ادب و احترام. اچھا کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، آپ نے کئی ساری حدیثیں دیکھی ہوں گی اس طرح کی. آپ نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے، ہوں یہ کوئی گل ہے لیکن صحابی کی کہہ رہا ہے، کہتے اللہ دے رسول نے بہتر پتا. یہ ادب کی وجہ سے، یعنی کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے پوچھی نا، کوئی نہ کوئی تو بندہ رائے دے ہی دینا نا جی فلانا مفلس ہے. وہ صحابہ جو بیٹھے تھے وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفلس کون ہے، وہ کہنے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ادب احترام. باقی تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں. وہ سہیل بن عمر جو ہے وہ جب آیا ہے وہاں حدیبیہ کے موقع کے اوپر تو پھر اس نے جو ہے وہ سارا دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے جا کر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ جو ہے ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو یہ سارا وہ اب یہ سارا وہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اسی طرح سمجھ لیں جو لیڈر ہے نا وہ قائد اعظم دی جُتی کسی نو مل جائے تو وہ کنا صحیح مسلم لیگی ہوئے عمران خان دی جُتی مل جائے کنا سنبھال کے رکھوں گا، وہ تو سر تے رکھ لائے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھو یہ ہے ایک چیز. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لیڈر دیے ہیں جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سب مسلمانوں کو جوڑ سکتے ہیں. یہ وہ دھاگا یا دوسرا دھاگا سمجھ لیں. پہلا تو یہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے ادبی کے مرتکب ہو جاؤ اور تم اپنے اعمال ضائع کر بیٹھو. کون سے اعمال؟ وہی بات ہے نا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو اور یہ جو لحاظ نہ کر کے تو وہ نماز بھی ضائع کر کے گھر چلے جاؤ. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا ہے تقوی کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جانچا ہے کہ یہی دل ہیں جو تقوی کے اہل ہیں. تقوی ہے جنت میں لے جانے والی چیز. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرمایا
جو ادب کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی انہی کے دل ہیں جو تقوی کے اہل ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کی مغفرت ہوگی اور انہی کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور بے شک وہ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ، ویسے تو ہر آدمی کو کچھ ہر آدمی کے حقوق ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس آدمی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہم سے ملاقات کرے۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا، ہمیں پتہ بھی ہے کہ بندہ اندر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اصول سمجھ لیں۔ باقی تسی کہو گے جی انہیں تے پیسے دینے سی تے پھر وہ نہیں نے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک علیحدہ معاملہ۔ آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں، آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، کچھ فاصلے پر، اور آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں، تو سامنے، آپ کے سامنے میں گھر میں چلا گیا، اپنے گھر میں نے دروازہ بند کر لیا، اب پیچھے آپ 5 منٹ کے بعد پہنچ گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے میں اندر گیا ہوں، اب آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، میں دروازہ نہیں کھولنا، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کہتے ہیں جی میرے سامنے وڑیا کیوں نہیں نکلتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں اندر ہی ہوں گا، لیکن اگر تو میں نے آپ کے ساتھ کوئی ٹائم طے کیا تھا نا کہ فلاں وقت آپ آ جائیں ملاقات ہوگی، تو اور بات ہے، ورنہ آپ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں، میں نہیں کھولتا، آپ چلے جائیں۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی ہوں مولوی ہے، ایڈیاں داڑھی رکھی ہے، ہوں میرے سامنے اندر بڑھیا نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں کئی سارے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اندر جا کے لیٹرین بیٹھ گیا، میرے گھر میں کوئی اور تھا ہی نہیں، دروازہ بھی میں نہیں کھولنا تھا، پھر میں ہوں وچوں اٹھ کے دروازہ تہاڈا کھولاں گا، ٹھیک ہے نا، میں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ گیا تو اب میں وچوں اٹھ کے آواں گا تہاڈے واسطے دروازہ کھولاں، میں نہیں ملاقات کرنا چاہتا، بس ٹھیک ہے تسی جاؤ، ٹھیک ہے نا، لہذا جو ہے نا وہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ ملاقات کرے یا نہ کرے، بلکہ یہاں تک یہ بات ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر وہ تمہیں آواز دے کر بھی کہہ دیتا ہے نا کہ مطلب وہ ہمارے گھر تو جو بڑے بڑے بھی ہیں وہ گھر بھی چھوٹے چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ وہ چھوٹے چھوٹے گھر سی، چھوٹیاں چونپڑیاں دے جنہ کہ تھاں ہوندا انہاں کی، تو وہ تو بوئے اگے کھڑوتا ہے، ساری گلاں بھی سن سکدا سی، تے اگر وہ وہاں سے کہتا ہے نا کہ بھئی واپس چلے جاؤ، تو میں نہیں، ویلا نہیں گا، واپس جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ، وہ اس کا حق ہے کہ وہ نہیں مل سکتا، وہ اور اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ میری کیا مصروفیت تھی، ٹھیک ہے، وہ کوئی مصروف ہو سکتا، میں نے آپ کو انتہائی بات بتا دی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا کے لیٹ گیا، تو اب آپ کیوں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، آپ نے ملاقات کے لیے آئے تھے، لیکن میں اب نہیں کر سکتا ملاقات، وہ پھر کوئی ٹائم دے دے، بعد میں آؤ، ٹھیک ہے، اور بات ہے، تو جو ہے نا وہ یہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے، پھر ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صرف یہی نہیں ہے نا کہ آپ نے وہ 5 وقت نماز ہی پڑھانی ہے، آپ ایک ملک کے حکمران ہیں، پھر ایک وہ شخصیت ہیں جن سے کئی بندوں نے ملاقات کرنی ہے، پھر اس کو تو سونے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا، پھر کوئی وفود آتے ہیں، ایک ملک کے حکمران کو آپ سمجھیں نا، ایک نمبردار جو ہے وہ نمبردار نے اپنا گھر کے معاملات بھی ہیں تو گاؤں کے معاملات بھی ہیں،
تو جو ملک کا حکمران ہے ان کی کتنی ذمہ داریاں ہیں. تو لہذا اگر ہر بندہ تھوڑی جی گل ہوگی دروازے تے آگے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی تو پریشانی ہے. پھر کوئی ٹائم بے ٹائم سورہ احزاب کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے نکاح فرمایا تو غالباً حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تھا، تو آپ نے وہ ایک چھوٹا سا ولیمہ کیا، کچھ صحابہ کو جو ہے وہ بلایا. تو وہ ولیمہ تو پھر کھانا ہی تھا. کھانا کھانے کے بعد اب وہ جس طرح ہم کسی کے گھر میں جائیں، اب یہ درس ہو رہا ہے تو درس ختم ہو جائے تو بندے جائیں نا تو وہ گھر والا ہی تنگ آ جائے. بندے بیٹھ جائیں نا آپس میں باتیں کرنے ادھر ادھر، تو بندے نے تو سوچا ہوا تھا کہ چلیں جی گھنٹے کا درس ہوگا اور اس کے بعد میں دروازہ بند کر کے اپنا جاؤں گا ادھر. تو بندے جائیں تو جائے، وہ تو پھنس گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ جی تم لوگ جاؤ، میرا اپنا کوئی ٹائم ہے، مصروفیت ہے، لیٹنا ہے، سونا ہے، کچھ بھی ہے. تو ویسے پریشان تھے آپ، لیکن مہمان بھی آپ کے ہی تھے، صحابہ تھے، نہیں جا رہے تھے. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ نبی کو پریشان نہ کیا کرو، وہ تنگ ہوتے ہیں تمہارے اس طرح کے جو ہے وہ معمولات سے، لہذا ایسے ہی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرو. یعنی مطلب دیکھ کر، اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں رسول دعوت دیں تو ٹھیک ہے دعوت پہ آ جایا کرو، لیکن ایک تو یہ ہے کہ کھانا پکنے سے پہلے نہ آیا کرو. یعنی اندازہ کر لیا کرو کہ کھانا تیار ہی ہوگا، ٹائم دی ٹائم جنہاں گیا نا کھانا کھایا اور کھانے کے بعد چلے جایا کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اسی طرح کی یہ بات ہے کہ جو ہے نا وہ بعض لوگ اس طرح آ جاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی ہے نا، تو پھر کھڑکاؤ بوا، ٹھیک ہے نا. تو پھر اندروں تے آن گئی نا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی بندہ تے اندر ہی آ جائے گا، پھر کھڑکاؤ، وہ بات. تو فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ عقل سے کام نہیں لیتے. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا. واللہ غفور الرحیم، لیکن جو ہو گیا وہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے بچے کو تعلیم نہیں دی نا تو پھر اس کے ساتھ نرمی بھی کرنی چاہیے. آپ نے اس کو سمجھایا نہیں ہے نا تو پھر وہ نرمی کا حقدار ہے. تو اللہ نے کہا کہ چلو جو پہلے ہو گیا، جیسے کہتے ہیں کہ نہیں پتا تھا، تو اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. آئندہ کے لیے احتیاط کرنا، رسول کا جو ہے نا وہ لحاظ جو ہے وہ کرنا، ان کے معمولات جو ہے ان کا. تو یہ ہے جی، یعنی دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، باقی تو خیر آگے بھی چیزیں ہیں اسی سے متعلق ہی ہیں، لیکن جو دو چیزیں پڑھی ہیں ان میں ایک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا، یا دوسرے لفظوں میں جیسے میں نے کہا کہ ایسی ریاست میں یہ بات طے شدہ ہے، جیسے معاشرے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں اقتدار اعلیٰ یا آخری قوت، آخری طاقت، سب سے بڑی قوت وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے معاشرے میں رسول کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ
جس کے ساتھ جڑ کر اس معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ لیڈروں کے حوالے سے میں نے بتایا نا کہ وہ اصل میں معاشرے کو جوڑنے والا کام کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اپنے لیڈر جیسا لباس پہننا، اس جیسی بات چیت کرنا۔ تو یہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ مقام حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ یکساں حیثیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ایسے معاشرے کی تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔